پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں، یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ شادی کے موقع پہ عام طور پہ خواتین تو خوش ہوتی ہیں، لیکن کچھ خواتین پہ شادیاں بہت بھاری پڑتی ہیں۔ انہی میں سے ایک رباب ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری نند کی شادی ہونے والی ہے، سب خوش ہیں پر میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور دل اس لیے دکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے سسرال کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور میرے میاں پہ بہت ذمہ داری ہے۔ ساس مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اپنا زیور تم میری بیٹی کو دے دو، تمہیں ہم اور بنا دیں گے، اور میں کیا کروں؟ مجھے ساس کی طرف سے کوئی سونا نہیں ملا تھا، میرے بچے بہت مشکل صورتحال میں ہو۔ اب چونکہ مرد سونے کا نہیں زیادہ ان کا رجحان نہیں ہوتا، استعمال نہیں کرتے، تو ہم سونے کی اتنی محبت میں اتنا مبتلا بھی نہیں ہوتے۔ عورت کا سونے سے جو تعلق ہے اس کو کوئی مرد فیل ہی نہیں کر سکتا۔ اب میں اگر آپ کو یہ مشورہ دوں کہ زیور نہ دو تو اس کا نقصان یہ ہوگا، یہ شادی آپ کے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ نمبر 1، ساس آپ کی ناراض ہو جائے گی۔ نمبر 2، نند سے بول چال بھی بند ہو جائے گی۔ نمبر 3، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ میاں پہ اتنا پریشر ہوگا، یہ ناجائز ہے، ناروا ہے، کوئی مطلب ہی نہیں اس کا، لیکن میاں اپنی ماں کا پریشر، اپنی بہن کا پریشر کیسے سہے گا اور ان کے سامنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرے گا؟ تو اگر آپ اپنے میاں کے ساتھ اس گھر کے، ظاہر بڑے ہو، میاں اس گھر کا کیوں سمجھیں سب کچھ سنبھالتا ہے، تو ایسے میں آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے میاں سے بہت اوپنلی ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، چونکہ ساس سے آپ کا رشتہ میاں کی وجہ سے ہے، نند کا رشتہ بھی میاں کی وجہ سے ہے، سو نند اور ساس کے کہنے پہ مت دیجیے گا، میاں کہے تو دے دیجیے گا۔ اس لیے آج کل پرسوں ترسوں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ زیور واپس نہیں آتا، تو دل میں یہ رکھیے گا ذہن میں کہ یہ میں نے دے دیا، یہ قیمت ہے اس گھر میں رہنے کی اور ساس اور نند کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی، یہ قیمت ہے۔ ادروائز زیادہ ناراضی ہوگی تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے، اٹس پاسبلٹی۔ لیکن اگر آپ اپنے میاں کی چاہت میں، میاں کی محبت میں دل بڑا کر کے اس کو دیتے ہیں، زیور حوالے کرنا ہو تو ساس کو مت دیجیے گا، میاں کو دیجیے گا، اور میاں کو دیتے ہوئے یہ کہیے گا کہ مجھے اپنے رب پہ اور اپنے میاں پہ یہ اعتبار ہے کہ انشاءاللہ میں چونکہ محبت میں اظہار کر رہی ہوں، قربانی دے رہی ہوں، یہ کہنا ہے، تو جب بھی آپ کے پاس موقع ہوگا تو آپ اس کو لوٹائیں گے، اس سے زیادہ بنا کے دیں گے تو بسم اللہ، مجھے زیادہ خوشی ہوگی، لیکن یہ میری طرف سے آپ کے لیے قرض ہے، یہ میں آپ کی خوشی کے لیے۔ اچھا، وہ بھی تب کیجیے گا جب میاں اس پہ اصرار کرے۔ اگر وہ کہا کہ نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے، اور وہاں سے آپ پہ اصرار ہو، تو آپ کہیے گا کہ آپ سرور، ندیم، جو بھی نام ان کا ہو، کہ ان سے بات کر لیجئے، تو یوں یہ آپ کی شادی برباد نہیں ہوگی اور تعلق بھی آپ کے خراب نہیں ہوں گے۔ ورنہ انکار کرنے والی تو بہت سی میں نے دیکھی ہیں، اور انکار کے بعد نارمل زندگی قسمت میں نہیں رہتی، پھر بعد میں جب افسوس ہوتا کہ کاش چند لاکھ کا ہی تھا، دے دیتی تو کیا تھا۔ سارا مت دیجیے گا، اس کا کچھ حصہ آپ جو اپنے لیے ضروری ہے۔ شادی شدہ لڑکی کو کبھی کانوں کے بندوں کے بنا نہیں رہنا چاہیے، شادی شدہ کو چوڑی یا کڑا ضرور پہننا چاہیے، یہ سہاگ کی علامتیں ہیں۔ تو کچھ نہ چوڑیاں، کوئی چوڑی، کوئی آپ کی انگوٹھی، کوئی جو ایک چیز اضافی ہو وہ آپ دینے کا رسک لے لیجئے گا، اور اکیلے میں اللہ کے سامنے تھوڑا رو لیجئے گا، یا اللہ میری چوڑی جا رہی ہے، میری انگوٹھی جا رہی ہے، میری چوڑی، تو اللہ کو بھی رحم آئے گا، تو ممکن ہے ایک چھوڑ پھر ایک اور ساتھ واپس آ جائے۔ اوکے جی، سوزن کہتی ہے کہ میری نند کی شادی
ہاں ہاں، وہ کہتی ہے میرے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، اور کبھی کوئی چیز مانگتی ہے، کبھی کوئی چیز مانگتی ہے، فرمائش کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اچھا، یہ پہلے فلمی کہانیاں ہوتی تھی، لیکن سچی بات ہے فلموں کی کہانیاں بھی تو سوسائٹی اور سماج میں سے ہوتی ہیں۔ وہ انہوں نے مانگ لی ہے گاڑی، جب تک گھر والے لڑکی کے سسرال کو شٹ اپ کال نہیں دیں گے تب تک یہ نہیں رکے گا۔ ایون بہت سارے گھروں میں اس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ابھی ماں باپ زندہ ہوتے ہیں کہ جاؤ جا کے اپنا حصہ لے کے آؤ۔ یہ اس لالچ اور کمینگی اور ڈھٹائی کی ایک اور بدترین بلکہ بدبودار شکل ہوتی ہے کہ سسرال کہے اپنی بہو کو کہ جاؤ جا کے اپنا حصہ لے کے آؤ۔ ہوتی کون ہے ساس یا نند کہنے والی کہ تم جا کے اپنا حصہ لو؟ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، وہ ان کا معاملہ ہے، حصہ ملے نہ ملے ان کو آگے تھوڑی دان کرنا ہے۔ یہ خود کمائیں اور اس بچی کو گفٹ دیں اور اسے اپنے خاندان میں ایڈجسٹ کریں۔ اچھا، عزت سے آپ کو رکھا ہوا ہو، محبت سے رکھا ہوا ہو تو پھر بندہ قربانی دیتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے۔ بہت ساری بچیاں ہم نے دیکھی ہیں وہ جو اپنی تنخواہیں، اپنی آمدن، اپنی جمع پونجی اپنے سسرال پہ لٹا دیتی ہیں، لیکن یہ آپ کو شروع دن سے روکنا چاہیے۔ جس خاندان میں ڈر، یہ بیسیکلی یہ ڈر کا ہتھیار ہے کہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور میرا خیال ہے یہ ہراسمنٹ ہے۔ ہراسمنٹ کے لیے قوانین بھی ہیں، ہراسمنٹ کے لیے ادارے بھی ہیں، ان کی مدد لینی چاہیے، اور قانونی طور پہ بھی وہ یہ نہیں کر سکتے، پر کبھی کبھی ایسے موقعوں پہ 4-6 لوگوں کو جمع کر کے ان کے گھر پہنچنا چاہیے کہ بھائی صاحب شادی ہوئی تھی، ہم نے یہ خرچہ کر دیا، بیٹی آپ کو دے دی، اب یہ تماشا بند کیجئے۔ یہ کسی بھی شائستہ، شریف و نفس، عزت دار فیملی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ہم اپنا جائز گلہ، یہ لڑنے میں نہیں جا رہے، جائز گلہ آپ کو بتانے آ رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے خاندان کے شرف کے بارے میں سوچا تھا یہ اس سے بہت کم تر ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ پولیسسٹک اووریز آج کی بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں، نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے پی سی او ٹی۔ اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا۔ نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبروں پہ رابطہ کیجیے۔